أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ آج ہماری 30ویں پارے کی ہم سورہ ہمازہ سے شروع کریں گے۔ اچھا، اگر ہم 1 منٹ یہ بات کریں گے ہم نے پچھلی سورت کون سی پڑھی ہے، تو ہم نے پہلے سورہ عصر ہماری اینڈ ہوئی تھی پچھلے سبق میں۔ سورہ عصر میں کیا تھا؟ سورہ عصر میں یہ ایک اتنے بڑے خسارے کی بات بتائی گئی کہ 1,24,000 انبیاء آئے، 4 آسمانی کتابیں آئیں، لیکن اکثریت جو ہے انسان وہ خسارے میں ہی رہی، ٹھیک ہے نا۔ ان الانسان لفی خسر، یعنی اتنا سمجھانے کے باوجود بھی کم ہی ہے جو راہ راست پر آتے ہیں، وہ کم ہی ہے جو ایمان لاتے ہیں، وہ کم ہی ہے جو اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لیکن اس میں یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں ایک طرف تو خسارے کی بات یہ بتا دیا گیا کہ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے، پھر نیک اعمال کیے، انہوں نے حق کی بھی تاکید کی اور انہوں نے صبر کی بھی تلقین کی۔ یہ تو ہے ایک رخ، ٹھیک ہے نا، سورہ عصر کا۔ اب آجائے سورہ ہمازہ کی طرف۔ سورہ ہمازہ جو ہے یہ اس تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ دیکھیں معاشرے میں ہم ارد گرد دیکھتے ہیں 2 ہی طرح کے لوگ ہیں نا، ہیں ہی 2 ہی۔ ایک وہ جو کہ اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، اور ایک وہ کردار جو ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کون سا کردار ہے؟ وہ یہی ہے کہ یا تو وہ لوگوں میں بیٹھ کے طعنہ زنی کرے گا، یا اس کا کام لوگوں میں بیٹھ کے غیبت کرنا ہوتا ہے، یا پھر یہ کون سا کردار ہے جو دوسروں کی عزت پہ حملے کرتا ہے۔ اچھا، کوئی اگر دوسرا نیک کام کرے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کون سا کردار ہے جسے ڈاکٹر صاحب نے یہ، یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے تمام مخلوقات میں سے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انسان اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے کہ وہ شہوت میں خنزیر سے بڑھ جاتا ہے، کینہ پرور میں وہ اونٹ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور صفاقی میں وہ بھیڑیے سے بھی زیادہ برا بن جاتا ہے۔ یعنی یہ اشرف المخلوقات جو انسان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں فضیلت والی مخلوق ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت 70 کے مطابق یہ حیوان سے بھی، حیوانوں کو پیچھے چھوڑ دینے والا ہے۔ تو یہ اس کردار کا ذکر اس سورہ ہمازہ میں ہے، یعنی سورہ ہمازہ میں جب ہم کریں گے۔ اچھا، پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اچھی بات اس میں یہ سمجھائی ہے کہ یہ کون شخص ہوتا ہے، یعنی اب دوسروں سے غیبت کر رہا ہے، دوسروں کی برائیاں کر رہا ہے، کسی کو تانے دے رہا ہے۔ یہ اصل میں وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کا ذاتی مفاد پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی یہ اصل میں سب اپنے فائدے کی وجہ سے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے فائدے کی خاطر یہ لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، دوسروں کو تانے دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ سورہ عصر میں ہم نے پڑھا، اور اب سورہ ہمازہ آپ شروع کریں ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ انسان اس قدر گھٹیا ہو جاتا ہے، اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ جو مثال ہے یہ سورہ ہمازہ کے اندر اس کردار کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل، ہلاکت ہے، لکلی، واسطے ہر، ہمازۃ لمازہ۔ اچھا، ہمازہ کا مطلب ہوتا ہے عیب جو نکالنے والا، لمازہ غیبت کرنے والا۔ اچھا، یہاں یہ جو لفظ ہے ڈاکٹر اسرار کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقریباً قریب کے ورڈ ہے، مثلا ان کے معنی اگر ہم الگ کرتے ہیں تو ویسے تو دیکھیں الگ الگ ہی ہے نا، عیب جو کرنے والا، غیبت کرنے والا، لیکن یہاں پر ڈاکٹر اسرا نے جو حوالہ ہمیں دیا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے، انہوں نے اس کو ایک ہی ورڈ رکھا ہے، یعنی ایک ہی ورڈ کے اتنے قریب مطلب ہیں۔ تو انہوں نے مثال دے کے یہ سمجھایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہر چگلی کھانے والا، دوستوں میں جدائیاں ڈالنے والا، تفرقے ڈالنے والا، بے قصور انسانوں کے نقص نکالنے والے کو لومازہ اور ہومازہ کہتے ہیں۔ یعنی ان دونوں کا مطلب انہوں نے اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اہل لغت کے لحاظ سے انہوں نے کہا یہی ہے جو قرآن کے ترجمے میں آتا ہے کہ عیب جو اور غیبت کرنے والا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو پھر وہی والی بات وہ کہتے ہیں نا کہ پھر میری رائے جیسے اس میں آتی ہے کہ بھی ہر چگلی کھانے والا، دوستوں میں جدائیاں ڈالنے والا اور بے عیب اور بے قصور انسانوں میں سے نقص نکالنے والے کو ہومازہ اور لومازہ کہتے ہیں۔
الذی وہ جس نے جمع کیا، مالن مال، وعددا پھر اس کو گن گن کر رکھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ وہی کردار ہے کہ اگر جمع بھی ہو گیا تو اس کو حساب پہ حساب کرتا جا رہا ہے کہ اب میرے اکاؤنٹ میں کتنا ہے، اب پچھلے سال اتنا تھا اب کتنا ہے، یعنی جمع کر رہا ہے اور گن گن کے رکھ رہا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا وہ سمجھتا ہے کہ بلا شبہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. یعنی یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ دولت مند انسان ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے جانے کے بعد وہ جو نقش چھوڑ کے جائے گا تو اس کی وجہ سے دنیا میں اس کا نام رہے گا. یعنی اس دولت کی وجہ سے کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ کیا اس کا مال اس کو زندہ رکھے گا. کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ وہ حطمہ میں پھینکا جائے گا. یعنی یہ جو اس کی خوش فہمی ہے نا یہ بالکل غلط ہے. وہ سمجھتا یہ ہے جبکہ ہوگا کیا، ہرگز نہیں بلکہ وہ تو جھونک دیا جائے گا حطمہ میں. وما ادراک ما الحطمہ، اور کس چیز نے خبر دی ہے آپ کو کہ کیا ہے یہ حطمہ. حطمہ پہ آپ لوگ ضرور سرکل کریں اور آپ لوگ لکھ لیں اس کا روٹ ورڈ ہے ہا تو میم، ختم ہا تو میم. اس کا مطلب ہے پیس ڈالنے والا، چورا چورا کر دینے والا، ریزہ ریزہ کر دینے والا. یعنی وہ جو حطمہ میں پھینکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا چیز، اس چیز نے آپ کو خبر دی ہے کہ یہ حطمہ ہے کیا. تو یہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حطمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آگ کے اندر اتنی تیزی ہوگی کہ جو شے بھی ڈالی جائے گی تو وہ آنے واحد میں اس کو پیس کے رکھ دے گی. استغفر اللہ. صحیح بات ہے. اس کو کہیں کہ اللہ اجرنا من النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھے. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی آگ ہے اور بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ پہنچتی ہے دلوں تک. اب یہ دلوں تک کی خاص بات کہی ہے. دیکھیں نا یہ جو جلنے کا پورشن ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو آگ کی تپش ہے اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ جلد سے شروع ہوگی اور دل تک جا پہنچے گی. یعنی اس کا اثر جو ہوگا وہ دل تک ہوگا. اور حتیٰ کہ سب سے زیادہ پھر یہ کنڈیشن کہ موت نہیں آئے گی. یعنی وہ آگ جو کہ دلوں تک پہنچ جائے گی، انسان اس وقت تڑپے گا بھی، روئے گا بھی، چیخے گا بھی، لیکن وہاں اس کو موت نہیں آئے گی بلکہ وہ آگ بڑھتی چلی جائے گی حتیٰ کہ وہ التی تطلع علی الافئدہ وہ دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، بلا شبہ وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. یعنی وہ آگ کے اندر حرارت بھی تیز ہوگی اور اس کے اندر وہ بند کر دیے جائیں گے. کیسے؟ فی عمد ممددہ، یعنی لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی جیل خانہ نہیں ہوتا، لمبے لمبے ستونوں کے اندر ان کو بند کر کے اور ہر طرف سے حرارت بھی بڑھا دی جائے گی اور آگ میں ان کو بند کر دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اچھا اب آ جائیں اگلی سورت کی طرف، سورہ فیل کی طرف چلیں. اچھا سورہ فیل کے لحاظ سے ہم تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں سیرت سے ہی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا سیرت جب ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہاں اختلاف کو ذہن میں رکھیں. مورخین کے، مفسرین کے دو اختلاف ہیں. پہلا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے عین اس دن ہوئے. ٹھیک ہے نا. یہ جو سورۃ الفیل ہے جو کہ وہ اصحاب فیل کا ذکر آتا ہے، ہاتھیوں والوں کا، تو اس میں مورخین کی پہلی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ہے. ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے کہ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہمیں اختلاف میں نہیں پڑنا، یہ دونوں رائے اپنی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آ جائیں پس منظر کی طرف کہ آخر یہ ہاتھی والے آئے کیوں تھے، آخر یہ ہوا کیا معاملہ تھا. یہاں پھر اپنے ذہن میں وہ پورا سعودی عرب کا میپ تو ذہنوں میں رکھا کریں. اور یمن ہم بہت دفعہ پڑھ کر آئے ہیں، عاد والوں کے لحاظ سے، احقاف والوں کے لحاظ سے، یہ سارا یمن. اب یاد کریں سورہ آل عمران میں ہم نے نجران والوں کے عیسائیوں کا پڑھا، وہ بھی یمن سے ہی تھے. ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ بھی یمن کا ہی ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ یمن میں ایک عیسائی بادشاہ ابرہہ کے نام سے تھا. ابرہہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں، اب وہ دیکھتے تھے نا کہ آخر خانہ کعبہ میں ایسی کیا اٹریکشن ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں، دور دور سے حج عمرے کے لیے آتے ہیں. تو اس لیے اس نے ابرہہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک عالی شان کلیسا تیار کیا. ٹھیک ہے نا. عیسائیوں کی عبادت کا اس نے یمن میں ایک بڑا سا کلیسا تیار کیا اور اس غرض سے کیا کہ عرب کے جو لوگ ہیں خانہ کعبہ کی بجائے سارے کے سارے حج کرنے خانہ کعبہ کی بجائے کلیسا میں حاضری دیں. ٹھیک ہے نا. اس نے اتنی کوشش کی، وہ کہتے ہیں اس نے تمام تر کوششیں بھی کر لیں لوگوں کو کہ وہ اس طرف اٹریکشن ان کی ہو اور یہ اتنا عالیشان جو اس نے کلیسا تیار کیا یہاں آئے، لیکن وہ اس میں ناکام رہا. اچھا اسی دوران کیونکہ یہ بات پھیل چکی تھی اور عربوں میں بھی یہ بات آ چکی تھی کہ یہ ایک شخص ہے جو ایسی حرکت کر رہا ہے، تو عربوں نے کیا کیا، عربوں میں سے ایک شخص نے شرارتاً اس کلیسا میں جا کے رفع حاجت کر کے غلاظت
سوری غلاظت بکھیر دی۔ ابرہہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ یہ واقعہ تو ایسا جیسا کہ گویا اس کے لیے بہانہ بن گیا کہ اب اس نے کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ارادہ کرنے کے بعد باقاعدہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی، ٹھیک ہے نا۔ مکہ پر حملہ آور ہونے والے ابراہہ کے لشکر کی تعداد 60,000 بتائی جاتی ہے، 60,000، یعنی 60,000 وہ لشکر لے کر آیا ہے، اور اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے ہاتھی تھے، اس لیے عربوں نے اس لشکر کو اصحاب الفیل کا نام دے دیا، ٹھیک ہے نا، ہاتھیوں والے، اصحاب الفیل۔ اور جس سال یہ لشکر حملہ آور ہوا تھا وہ عام الفیل کے نام سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ایزی ورڈ ہے، عین سے عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال ہو گیا، اور ان کا نام عربوں نے پھر اصحاب الفیل رکھ دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور حتیٰ کہ اللہ نے معجزانہ طور پہ اپنے گھر کی حفاظت کی، اور اس لشکر کو چھوٹے چھوٹے سے پرندے ہیں، ان کے چونچ اور دونوں ہاتھوں میں پتھر تھے، جس سے یہ 60,000 کا لشکر جو تھا وہ نیست و نابود کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، چلیں سورت شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا، لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیفا کیا سلوک کیا، فعلا کیا، ربو کا آپ کے رب نے، بھی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، علم کیا نہیں، یجعل کیا نہیں کر دیا تھا، کیدہم ان کی چال کو، فی تضلیل ان کی چالوں کو بیکار کر دیا، وارسلا۔ اچھا، اس چال میں آپ لوگوں کے ذہن میں اگر آئے گا تو چال کا بھی ڈیفائن کیا ہے ڈاکٹر سار نے۔ اچھا، یہ جو چال ہے نا، یہ آپ لوگ ذہن میں وہی اپنا میپ رکھیں۔ چال اس کی یہ تھی کہ اس کو اس چیز سے بھی بڑی جیلسی تھی کہ یہ جو عرب ہے نا، ان کے جو روٹس بنے ہوئے تھے، کیراوین روٹ، تجارتی شاہراہ، جو کہ مکہ سے یمن جاتی تھی اور مکہ سے فلسطین جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، فلسطین سے مکہ آتا تھا، مکہ سے یمن جاتے تھے، یہ ان کا تجارتی شاہراہ تھا، اور اس پہ جو ٹوٹل اکنامیکل طور پہ اجارہ داری کہتے ہیں وہ قریش کے پاس تھی۔ تو یہ اس کو اس سے بھی حسد تھا، اس چال، یہ چال کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ چاہتا تھا ان کی تجارت پہ بھی قبضہ کر لے، جو کہ نارتھ ٹو ساؤتھ پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی فلسطین سے یمن تک، ٹھیک ہے، کہ نہیں کر دیا اس کی چال کو بیکار، وہ ارسلا اور اس نے بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم وہ پھینکتے تھے ان پر، بحجارت کنکریاں، من سجیل کنگھر کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ترمیہم کا روٹ ورڈ دیکھیں، رمی ہوتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں نا وہ حج میں شیطانوں کو رمی مارنا، رمی رمی پہ جا رہے ہیں، کنکریاں مارنے جا رہے ہیں، تو وہ رمی کا ورڈ، یہ روٹ ورڈ رمی ہی ہے کہ وہ پھینکتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور سجیل جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کافی دفعہ یہ ایکسپلین کیا کہ سجیل ورڈ، کیونکہ یہ عرب ہے نا، قرآن تو عرب میں یہاں نازل ہوا تھا، تو دیکھیں مثالیں بھی سمجھانے کے لیے وہی ہیں کہ یہاں پر شدید اتنا ریت ہوتی ہے، صحرا ہی صحرا ہے، اس میں جب ہلکی سی بھی بارش ہوتی ہے نا تو وہ جو ریتیلی زمین ہے اس پہ کیا ہوتے ہیں، وہ باریک 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 پتھر بن جاتے ہیں، گیلی مٹی پہ وہ باریک باریک پتھر ہلکے ہلکے سے ٹکڑے ہو گئے نا، اب وہاں پہ ہو جاتی ہے تیز دھوپ آتی ہے، جب تیز دھوپ چمکتی ہے تیزی سے، اس کا چمکنے کی دھوپ کی وجہ سے وہ کیا ہے، کنکریاں سی سخت کنکریاں بن جاتی ہیں، یعنی وہ ایسی تیز دھوپ پڑتی ہے ان گیلی مٹی پہ تو وہ کنکریاں جب وہ پک جاتی ہیں نا تو اس کو سجیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ترمیہم بحجارت من سجیل، اور وہ پھینکتے تھے ان پہ کنکریاں کنگھر کی، سجیل یعنی ان کو کہتے ہیں اتنی باریک اور سخت قسم کی، فجعلہم کعصف مأکول، سو اس اللہ نے کر دیا انہیں ایسے جیسے کہ بھوسا، کھایا ہوا بھوسا، ٹھیک ہے نا، جیسے جانور کھا کے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، تو پورے لشکر کی حالت ایسی ہو گئی تھی، وہ پرندے تھے جن کی چونچ اور دونوں ان کے پنجوں پہ، یعنی وہ 3 کنکریاں ہر ایک نے اٹھائی ہوئی تھیں، جس سے وہ 60,000 کا لشکر پورا ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آجے سورہ قریش کی طرف، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قریش، بی وجہ مانوس ہونے کے قریش کے۔ اب اس کے کیا مطلب ہوا کہ مانوسیت کس بات کی جا رہی ہے، تو اس کا جواب اگلی آیت میں ہی ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس ہونا سفر سے، یعنی کس چیز سے، اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، اب یہ محبتیں بھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مانوس کیا، ان قریش مکہ کو، قریش مکہ کو، کہ وہ اس تجارت کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، تو اس محبت پہ تو وہ جاتے تھے، اب دل میں ایک چاہت ڈال دی، یہ ڈال دیا کہ بھئی ہم نے تجارت کرنی ہے، اب وہ تجارت کے لیے قافلے نکلتے تھے، تو وہ کہاں نکلتے تھے، وہ یا تو فلسطین کی طرف جاتے تھے یا یمن کی طرف آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایلافہم
بے وجہ ان کے مانوس ہونے کے، یعنی ان تجارتی قافلوں کے بے وجہ مانوس ہونے کے، قریش کے، ایلافہم ان کا مانوس ہونا، رحلت سفر سے، رحلت الشتاء والصیف، سردی میں اور گرمی میں۔ اچھا سردی میں اب آپ لوگ اپنے قرآن میں خود لکھیں کہ بھئی جیسے وہ سردیوں میں نا کیونکہ سردی بہت ہوتی تھی مکہ میں اور اس ایریے میں عرب میں، تو وہ گرم علاقے کی طرف نکلتے تھے، یعنی یمن کی طرف، یعنی سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، وہ صیف اور گرمی میں کیونکہ شدید گرمی ہو جاتی تھی تو ٹھنڈے علاقوں کی طرف جاتے تھے، تو ٹھنڈے علاقے فلسطین اور شام، ٹھیک ہے نا، فلسطین اور شام جو ہیں وہ ٹھنڈے علاقے تھے، تو گرمیوں میں اس طرف سفر کرتے تھے، اور سردیوں میں گرم علاقے یعنی یمن کی طرف نکل آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو مانوس کس بات سے ہوئے؟ مانوس اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا کہ وہ تجارت کا شوق ان کے دل میں ڈال دیا، تو یہ تجارتی قافلے جو تھے وہ اس طرح چلتے تھے کہ یہ یمن میں بھی سارا سامان تجارت پہنچتا تھا، اور یہ فلسطین میں بھی سارا سامان تجارت پہنچتا تھا، جو کہ ہم ابھی آگے جا کے اینڈ میں تصویروں کو دیکھیں گے تو آپ کا یہ ذہن میں کلیئر ہو جائے گا کہ آخر وہ فلسطین اور یمن امپورٹنٹ کیوں تھے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم سورت کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دوں گی، آپ لوگوں نے سورہ سبا انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، سورہ سبا میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا پورا کہ سورہ سبا میں دو بڑے بڑے باغات تھے، یہ آیت نمبر 15، سورہ سبا آیت نمبر 15، کہ یمن کے بہت بڑے بڑے باغات تھے۔ اب دیکھیں اللہ کا اب قدرت کہ آج انسان اس یمن کو دیکھے تو جہاں صرف صحرا ہے اور اجاڑ ہے، لیکن کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 200 سال پہلے کی بات ہے، ولادت سے 150 200 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر اتنے بڑے بڑے باغات تھے کہ وہ سفر میں انجوائے کرتے تھے، یعنی وہ تجارتی قافلے بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور یہ سارا ہم ڈیٹیل سے سورہ سبا میں پڑھ کر آئے ہیں۔ لیکن وہی والی بات، اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں انسان کو دیتا ہے، جب نعمتیں دیتا ہے نا حساب انسان کا تب ہے، انسان اسے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے وہ سد معارب، یاد ہے وہ ڈیم تھا بڑا سا، ہم نے اس کی تصویریں بھی دیکھی تھیں کہ وہ ڈیم پھٹا تھا اور اس نے وہ دونوں باغات ختم کر دیے تھے، اور وہاں جسٹ جھاڑ جھنکار رہ گیا تھا۔ تو یہ جو یمن تھا نا، اس کا تجارت کا سارا جو پھر معاملہ تھا نا، وہ قریش مکہ کے پاس آ گیا تھا۔ بیسکلی بتانے کا مقصد کہ یمن مین ٹارگٹ ہوتا تھا، دنیا یمن میں آتی تھی، لیکن جب وہ سد معرب سے وہ ڈیم پھٹا اور وہ باغات ختم ہو گئے، تو یہ ساری اجارہ داری ٹوٹل جو ہے، یہ اکانومیکل پوزیشن جو ہے وہ پوری قریش کے پاس آ گئی تھی، ٹھیک ہے نا، ان سے نکل کے۔ تو اب اس کے مالک قریش بن گئے تھے کہ قریش جو تھے وہ فل یمن اور شام کی طرف بھی جاتے تھے، اور نہ وہ یمن کی طرف بھی آتے تھے، تو درمیان میں یہ لوگ ہوتے تھے، تو یہ ٹوٹل ان کے پاس تھا، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں، یہ سفر تو ہے نا، سفر کی لائن آپ لوگوں کو کمپلیٹ سمجھ آ گئی ہوگی کہ لی ایلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، سردی میں یمن میں جاتے تھے، گرمیوں میں شام جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ فلیعبدوا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تمہارے پاس ہے، سب کچھ ہے، سارے تجارتی قافلے جا رہے ہیں، اتنی سب کچھ تمہارے حق میں ہے ان میں، یعنی قریش مکہ کے، تو فلیعبدوا، ان کو چاہیے کہ یہ عبادت کریں، رب مالک کی، حاذل بیت، اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو عزت ہے، یعنی یہ ٹوٹل جو اب ہو رہا ہے نا اس وقت، یعنی بتانے کا مقصد آیت نمبر 3 میں یہ ہے کہ یہ ساری جو ان کو عزت ملی ہوئی اس خانہ کعبہ سے ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کے معمار جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے، دیکھیں ہم کیسے پڑھ رہے ہیں نا کہ بالکل ویران بیابان آبادی میں، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس بیابان وادی میں اس اتنے بالکل شیرخوار بچے کو وہاں اکیلے تنہا چھوڑا نا، حضرت ابراہیم کی ہی نسل تھی نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہاں سے یہ آباد ہوئے تھے، تو یہ تو اپنے آپ کو منواتے ہی تھے کہ یہ ہم کعبہ کے مالک ہیں، ہم کعبہ ہمارے پاس ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم نقطہ ہے اس آیت کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ، اس اللہ کے گھر کی جو ہے یہ عبادت کریں، تو یہاں پر مین نقطہ یہ آتا ہے کہ جب ان کے کیراوان روٹس چلتے تھے، کیونکہ یہ لوگ 3000 سال ہو گئے تھے اور ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، انبیاء کا سلسلہ تو بنی اسرائیل میں رہا تھا، بنی اسماعیل میں تو آیا ہی نہیں تھا، تو یہ کعبے کی وجہ سے ہی مانے جاتے تھے۔ اور پھر ہوا یوں کہ جب یہ بت پرستی عام ہو گئی، 360 بت انہوں نے کعبہ میں لا کے رکھ دیے، تو ہوا اس طرح کہ پورے یہ جو عرب ہے نا، پورا وہ جو عرب کا میپ ذہن میں آتا ہے، ان کے جتنے قبائل تھے ان کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید پرست تھے، تو وہی جو توحید پرست تھے وہاں سے جو
توحید کا مرکز تھا کعبہ، وہ بتوں کا اڈا بن گیا، یعنی کہ شرک کا اڈا بن گیا، وہاں 360 بت لا کے رکھ دیے گئے۔ تو ہوا اس طرح کے جتنے یہ قبائل تھے ان کے بت کعبے میں نصب تھے۔ تو قریش کے پاس ایک یہ بھی بہت بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ جب ان کے کیراون روٹس چلتے تھے سارا سال تو ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، تو چھیڑنے کی ہمت بھی اسی لیے نہیں کرتا تھا کہ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ اگر تو ہم نے ان کو چھیڑ دیا نا، ان کے قافلوں کو، تو یہ ہمارا بت کعبے سے نکال دیں گے۔ کہ آپ اس وقت کی ذہنی حالت دیکھیں کہ اس وقت ان کی کیا کنڈیشن تھی، کیا ان لوگوں کے عقائد تھے۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو یاد دہانی کروائی گئی اس آیت میں، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اتنے سکون سے کرتے ہو کیوں، اس کعبے کی وجہ سے کہ تم نے سب کے بت رکھے ہوئے اور ان لوگوں کو پتا ہے کہ اگر تو ہم نے ان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کی نا تو یہ ہمارا بت باہر نکال دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اوور آل مالک بن کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا، جب اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ عبادت کریں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں تجارت میں بھی مسئلہ، حالانکہ یہ وہ دور ہے جس میں لوٹ مار پیک پہ تھی، لیکن اس لوٹ مار میں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، کیوں؟ اس خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ آیت میں ہے کہ اب ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں مالک کی، اس رب کے، کعبہ کے مالک کی، ٹھیک ہے نا۔ الذی، وہ ذات جس نے اطعمہم، کھانا کھلایا ان کو، من جوع، بھوک میں، وآمنہم، اور امن دیا ان کو، من خوف، خوف میں۔ یعنی یہ پورا ذہن میں رکھیں کہ اس جنگل کے قانون میں، اس جنگلی راج میں یہ لوگ سکون سے جاتے تھے، ان کے قافلوں کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اتنے لمبے لمبے سفر بھی کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو بھوک میں کھلایا بھی اور ان کو امن بھی دیا۔ اس میں وہ آپ تصویریں دیکھ لیں تو آپ کو یہ سورہ قریش میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ضروری ہے، ذرا ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ آخر فلسطین جو ہے اور ادھر سے یمن کیوں امپورٹنٹ تھے۔ دیکھیں اس کو ہائی لائٹ کریں، اب پھر ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا یہ ایریا موجود تھا، ایشیا، یورپ، افریقہ، تین کانٹیننٹ موجود تھے۔ یہ اس کے بعد امریکہ، آسٹریلیا تو بہت بات کی، ان کو تو تقریباً ابھی 300 سال اور اتنا ہے، وہ تو 14 سم تھنگ میں امریکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ یہ والا دور ہے، جبکہ ایشیا میں چائنا، انڈیا، یہ سب موجود ہیں۔ تو یہ سارا سامان تجارت دیکھیں یمن پہ ہائی لائٹ ہوا ہے، یہاں سے سامان تجارت سارا یمن پہنچتا تھا، اس لیے یہ لوگ یمن کی طرف سفر کرتے تھے، رائٹ۔ پھر درمیان میں مکہ آتا تھا، اچھا ادھر سے یورپ لگتا تھا، یورپ سے سارا سامان تجارت جو تھا وہ فلسطین اور شام آتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ گڑھ بن گئے نا، ٹھیک ہے نا، ادھر یمن تھا، ادھر فلسطین تھا، اور یہ دیکھیں مکہ والے تھے، مکہ والوں کے پھر روٹس بنتے تھے کیسے، ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ سردیوں میں گرم علاقے کی طرف آتے تھے، یمن کی طرف، اور جب خود گرمی آ جاتی تھی ان کی طرف بہت زیادہ، تو کیا کرتے تھے، ٹھنڈے علاقے پہ نکل جاتے تھے، یعنی فلسطین اور شام کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ چلے اگلی میرے خیال سے وہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، چلیں اب سورہ معون شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت، بھلا آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کو جو یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، قیامت کے دن کو، ٹھیک ہے نا، کتنی واضح بات ہے۔ اور دیکھیں مالک یوم الدین، سارا دن ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو جھٹلاتا ہے اس بات کو، کس کو، قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو، اور بدلے کا دن وہی ہے کہ آج ہمارے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے۔ فذالک، تو یہ الذی، وہ شخص ہے، یدعو الیتیم، ٹھیک ہے نا، یہ ڈرا نہیں، یہ اپنے اعمال سے بھی نہیں ڈرا، یہ اللہ کے سامنے حاضری دینے سے بھی نہیں ڈرا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کون شخص ہے، کون ہے جو کہ اس والے دن کا منکر ہے، یہ وہ ہے جو یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اس کردار کی آپ باتیں دیکھتے جائیں، نمبر 1 یہ جھٹلاتا ہے، نمبر 2 یہ قیامت کے دن کوئی جھٹلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کی زندگی کیا رہ گئی کہ یہ سزا جزا کوئی نہیں مان رہا ہے، تو یہ کون شخص ہے، یہ وہ کردار ہے جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں وہ شوق دلاتا کھانا کھلانے پر مسکین کو، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو پھر وہ کس منہ سے نصیحت کرے گا، وہ تو خود ہی نہیں کرتا، وہ خود ہی یتیم کو دھکے بھی دیتا ہے اور نہ وہ دوسروں کو یہ شوق دلاتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ فویل للمصلین، چنانچہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہاں نماز بہت اہم بات ہے، نماز کا خاص ذکر ہے، لیکن پھر ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ آیات
یہ دیکھیں مصحف کا جو اینڈ ہے یہ وہاں ابتدائی مکہ کے ابتدائی دور کی آیات ہے، ٹھیک ہے، وہ جو مکی دور ہے اس کی ابتدائی دور کی ہے، تو اس میں مسلمین کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ بھئی اس وقت یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں چنانچہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، اب یہ نماز کیوں مینشن کی گئی ہے یہ پھر ذہن میں رکھیں، کیونکہ خانہ کعبہ ان کے سامنے موجود تھا، یہ جانتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کو تعمیر کیا ہے، اور یہ جانتے تھے ہم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے پرستار ہیں، تو نمازوں کا تصور موجود تھا ان کے ہاں، نمازیں یہ بھی کسی نہ کسی فارم میں پڑھتے تھے، لیکن اس کی عملی شکل ٹوٹل ختم ہو چکی تھی، جس کی سب سے بڑی مثال آپ لوگ اس آیت کے آگے لکھیں گے تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ سورہ انفال 35، سورہ انفال 35 کا ترجمہ سنیں، اور نہیں ہے ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، یعنی نمازیں کیسی پڑھتے تھے، نماز کی اصل شکل بدل چکی تھی، بلکہ اس میں نماز میں کیا کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے۔ اب پھر تھوڑا سا یاد کریں اپنا سورہ آراف آیت 28، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ننگے پورے برہنہ طور پہ طواف کرنا ان کا مقدس ترین طواف سمجھا جاتا تھا، یعنی دین ابراہیمی کی جو شریعت تھی وہ یہ بھول چکے تھے، انہوں نے اپنی مرضی کے سارے کام کر لیے تھے، حالانکہ کہنے کو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کہنے کو طواف بھی کر رہے ہیں، لیکن برہنہ طواف کر رہے ہیں اور نماز میں سیٹیاں اور تالیاں پیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سورہ انفال آیت 35 میں ہم نے یہ سارا پڑھ لیا۔ اس میں ڈاکٹر سر نے پھر اہم نقطہ یہ بتایا ہے کہ آج ہم اپنی نمازوں پہ بھی غور کریں تو ہم کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر عملی طور پہ تو ہم، کیونکہ صحابہ کی محنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی وہ نمازیں جو آج صحابہ کی وساطت سے ہمیں پہنچی ہیں، عملی شکل تو ہم بھی اللہ کا شکر ہے، ہمارے رکوع، ہمارے سجود، ہمارا قادہ، ہمارا بھی ہر چیز ان کی طرح، لیکن ہمارا کیا ہوا، ہم نے نماز کا ترجمہ نہ سمجھنے سے اور اس کی ڈیپتھ میں نہ جانے سے ہمارے خضوع و خشوع میں کمی آ گئی، یعنی ہمارے خضوع و خشوع نہیں، ہم تو رٹا لگاتے ہیں نا، ہم تو بچپن سے رٹے لگ جاتے ہیں ہم لوگوں کے، تو یہ ہمارے ہاں جو اہم نقطہ ہے اس آیت کو پڑھنے کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم اس کو ترجمے سے ضرور سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ہم کس کے آگے کھڑے ہیں، تو یہ فیلنگ آنی چاہیے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری نماز میں اس چیز کی کمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فویل للمصلین، تو ٹھیک ہے، یہ آپ کو پورا قریش مکہ کی بھی نمازوں کا پتہ چل گیا، اور ہماری نمازوں میں آج کیا کمی ہے ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، کیونکہ آج قرآن اب دیکھیں کمپلیٹ ہونے پہ ہم ضرور سوچیں کہ ہم سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے نا، وہ تو ایک مکمل بات ہے نا کہ آپ کی فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں ہے، تو اس میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، تو یہ ایک وعدہ ہے جو تھرو آؤٹ ہم سارا دن کر رہے ہیں، تو اس کی عملی شکل بھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ الذین، اور وہ جو کہ ہم وہ عن صلاتہم ساہون، اپنی نمازوں سے کیا غفلت کرتے ہیں، اب غفلت کیا ہے، اس غفلت کو آج اس آیت پڑھنے کے ساتھ اپنے آپ کا بھی ریوائز کریں، یہ اول وقت میں پڑھنا ضروری ہے، پھر اس میں سستی کر لینا، جان کے دیر سے کر لینا، سارے کاموں کو جمع کر لینا، تو پھر ہمیں کیا پتہ چلا، وہ جو کہ اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، تو اس میں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ نساء 142، سورہ نساء 142 دیکھیں، وہ منافقین جو تھے نا، منافقین عبداللہ بن ابی ہے نا، کیا تھے، کلمہ گوئی تھے، حالانکہ کلمہ ابو بکر حضرت عمر نے بھی پڑھا، کلمہ عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا، ٹھیک ہے نا، وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے بھی پڑھا، عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا، منافقین کا سردار ہے، تو یہ سورہ نساء 142 ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جب وہ نمازوں کے لیے آتے ہیں تو سستی اور کاہلی کی حالت میں آتے ہیں، تو یہ سورہ نساء 142 میں بھی ہم پڑھ کر آئے، اور یہاں بھی یہی رپیٹ کیا گیا ہے کہ وہ جو اپنی نمازوں سے کیا کرتے ہیں، غفلت اختیار کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الذین هم یراؤون، پھر نہ صرف یہ بلکہ وہ دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور وہ روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیزیں، اس کا ضرور رکھا کریں، کیونکہ اڑوس پڑوس میں کبھی کوئی چیز مانگے تو فوراً دیں، یہ معمولی چیز تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جیسے نمک، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں موجود ہیں لیکن نہیں دینا، تو یہ ایک کردار اس طرح کا ہم نے پڑھا ہے اس میں سورہ ماعون میں، ٹھیک ہے۔ چلیں اگلی سورہ، سورہ کوثر شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سورہ کوثر جو ہے یہاں پھر آپ ذہن میں رکھیں، اس کا پھر وہ اس کا پس منظر ہے، اس کا پس منظر چلیں ہم اسی میں پڑھتے ہیں، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر، ٹھیک ہے نا، یہاں ایسے ایسے دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ کوثر کا کیا مطلب ہے۔ اچھا، کوثر کا مطلب ہے کسی چیز کا اتنا کثیر ہو جانا کہ اس کا اندازہ ہی نہ لگایا جا سکے،
ٹھیک ہے نا, ہم نے اس کا ترجمہ تو یہی ہے ہم سب کے پاس کہ کوثر خیر کثیر, یعنی کثیر میں بھی اتنا زیادہ کہ جس کا ہم اندازہ ہی نہ لگا سکیں. اچھا, اب کوثر کے بارے میں جو ہیں وہ دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ حوض کوثر, ایک تو اس سے مراد وہ حوض کوثر ہے جو کہ میدان حشر میں ہوگا, ٹھیک ہے نا, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے. یہ نا یہ اب دعائیں اپنی نمازوں میں بھی لائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, ایک تو میدان حشر میں ہوگا. اچھا, یہ اس کے بارے میں بتایا گیا. اچھا, پھر حوض کوثر کے اندر ڈاکٹر ثانی کا بہت مثالیں ہیں. ایک تو یہ ہو گئی میدان حشر والی, پھر انہوں نے کہا خیر کثیر اس وقت سب سے بڑی قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے نا, سب سے بڑی مثال تو خیر کثیر کی قرآن ہے. ٹھیک ہے نا, جس میں کہ پوری حکمت اور اس میں احکامات اور حکمت اور خیر بھری پڑی ہے. خیر کثیر یہ قرآن خود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا ہے اس کا چنانچہ اس آیت کا جو مفہوم بتایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا, یعنی ہم نے آپ کو اتنا کچھ عطا کیا اور اتنی کثرت کے ساتھ عطا کیا, یعنی اس قرآن کی شکل میں بھی جو کہ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سارے ہو گئے نا, میدان حشر والا بھی, قرآن بھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی, تو یہ سب خیر ہے, خیر کثیر ہے. ٹھیک ہے, انا اعطیناک الکوثر فصلی, چنانچہ آپ نماز پڑھیں لربک وانحر, اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں. اچھا, اب ونحر کے اندر نہر کو آپ لوگ ضرور سرکل کریں. نہر خاص منشن کیا گیا ہے. نہر کا کیا مطلب ہے؟ نہر جو ہوتا ہے اونٹ کے حلقوم میں چھری یا نیزہ مار کر ذبح کرنا, اس کو نہر کہا جاتا ہے. یعنی یہ لفظ اونٹ کے ذبح کرنے کے لیے یوز کیا گیا ہے, یعنی اونٹ کو ذبح کرنا نہر ہے. ورنہ جو عام دوسرے جانور ہوتے ہیں ان کو لٹا کر پھر چھری سے کیا جاتا ہے, وہ ذبح کیے جاتے ہیں. نہر کا ورڈ بیسکلی اونٹ کے ذبح کرنے کو کہا جاتا ہے, اونٹ کے ذبح کرنے کو نہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس میں عید الاضحیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ فصلی لربک وانحر, نماز بھی پڑھیے عید الاضحیٰ کی اور اس کے بعد جانور بھی قربان کیجیے. ان نشانئک هو الابتر, بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. اچھا, اب اس میں ابتر کو سرکل کریں. ابتر کیونکہ پھر وہی بات ہے, کیونکہ یہ کرشی لینگویج میں ہے. اس وقت قریش مکہ ابتر کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, اس میں شانیہ میں, شانیہ کیا ہوتا ہے؟ عداوت, دشمنی. ٹھیک ہے, عداوت رکھنا دشمن سے, اس کو شانیہ کا کہا گیا. ابتر کیا ہوتا ہے؟ ابتر کا مطلب ہے کسی چیز کو کاٹ دینا. اچھا, اس وقت اہل عرب دم کٹے جانور نہیں ہوتے جن کی دم نہیں ہوتی, ان کو ابتر کہتے تھے. اچھا, عربوں کے ہاں ایسا آدمی مراد لیا جاتا تھا جس کی اولاد نرینہ نہ ہو, یعنی جس کی نسل آگے چلنے کا کوئی امکان نہ ہو, اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ ابتر کہا جاتا تھا. تو معاذ اللہ مشرکین مکہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کر لیا. کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد پیدا ہوئی اس میں قاسم, زینب, عبداللہ, پھر ام کلثوم, پھر ام رقیہ اور فاطمہ ہے. ٹھیک ہے نا, ان 6 بچوں میں پھر قاسم اور عبداللہ. اچھا, عبداللہ جو ہے ان کا لقب طاہر ہے. ٹھیک ہے, ان کا لقب طیب و طاہر ہے, لیکن ان کے جو بیٹے ہیں وہ قاسم اور عبداللہ ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی ہی عمر میں پھر ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے انتقال پر مشرکین نے بہت خوشیاں منائی تھی کہ آپ کے تو دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا, صرف بیٹیاں ہی رہ گئیں, تو اس میں تو آپ کی تو نسل ہی آگے نہیں چلے گی اور آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی, یہ سورت نازل ہوئی, اور آپ کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم بلند کریں گے, اور آپ کے نام لینے والوں کی تعداد آج دیکھیں آج اربوں میں ہے. یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں اس وقت وہ راؤنڈ فگر 1.8 بلین لوگ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں, بلکہ ان کا دشمن ابتر ہے جس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں سورت کمپلیٹ ہوگی, اگلی سورت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اچھا, اب یہ جو سورت ہے اس کا انداز آپ کو ایسے نصیحت والا نہیں ملے گا, بلکہ یہ بہت جارحانہ انداز ملے گا, اور جسے کہتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ, یہ اس طرح سے ملے گا کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو انداز ہے وہ اسی طرح کا ہے. تمہارے لیے تمہارا دین تم نہیں باز آ رہے نا, تو تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے, اس طرح سے اس کا انداز ہے. اس میں کوئی نصیحت ہمیں نہیں ملے گی. سورہ کافرون میں خاص کر اس میں ایسے ہے جیسے حق واضح ہو گیا, حق واضح ہو گیا تم لوگوں کو, اور پھر بھی تم اپنی سرکشی میں اس کو جھٹلا رہے ہو اور اپنی ضد اور اپنی سرداری کی وجہ سے نہیں مان رہے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ واضح ایک بالکل حق بات ہے اس میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں. ٹھیک ہے، پورا کوئی دایانہ وجہ انداز ہوتا ہے یا ایھا الناس یا اے میری بات سنو، نہیں، بلکہ کیا ہے، کہہ دیجئے اے کافروں. ٹھیک ہے، اچھا یعنی بالکل ڈٹے رہو اے کافرو. لا عابدو ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. ولا انتم عابدون ما عبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. کلیئر. اس آیت میں کیا ہے، پوری معبودوں کی ان کی نفی کر دی گئی کہ ٹھیک ہے تم لوگ اللہ کے ساتھ ان کو معبود تم نے بنایا ہوا ہے، تم ان دیوی دیوتاؤں کو پوجنے پہ لگے ہوئے ہو، تو بس ٹھیک ہے تم ان کی عبادت کرو اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ایک اللہ کی. اچھا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. بالکل تکرار ہے، باقاعدہ تکرار نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی نہ حال نہ مستقبل میں ایسا ہوا ہے نہ ہوگا آئندہ، یعنی اس کا مطلب ہے نہ ابھی ہوا ہے نہ آگے کبھی ہوگا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے نا. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہے. تم جس رستے پر چل رہے ہو میرا تم سے تعلق ختم. تمہیں ایک بات واضح ہو گئی ہے پھر بھی تم چھٹلا رہے ہو. ٹھیک ہے. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اور جلد ہی تم دیکھ لو گے، دیکھیں ود ان 23 ایئرس پورا دین اسی عرب پہ غالب آ گیا تھا. پورا دین اسلام اس عرب پہ غالب آ گیا تھا. ٹھیک ہے. چلیں اگلی سورت دیکھتے ہیں، سورہ نصر. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اچھا، اس سورت کا ترجمہ ہم ابھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ پہلے اس کا ذرا جو انہوں نے ایکسپلین کیا نا حدیث کے حوالے سے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے پہلے. ہاں، جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح اور تمہید اور استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس کو روایت کیا ہے حضرت ابن عباس نے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد اس کا ایک اور بھی مفسرین کی رائے میں نقل ہوا ہے کہ یہاں جو فتح سے مراد ہے وہ فتح مکہ ہے. فتح مکہ کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں یہ سب سے آخری صورت ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن کی ترتیب میں جب ہم شان نزولی دیکھتے ہیں تو یہ 114ویں نمبر پہ یہی صورت ہے. مکمل صورت کہیں گے ہم، مکمل صورت 114 یہی والی ہے. اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان نقل ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے روایت کے مطابق. ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن عمر سے منقول ہے روایت کے مطابق یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بھی مقام منزل منع کا مقام ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار وہ مشہور خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا. روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری وفات کی خبر دے گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جب نصرت آ گئی. ٹھیک ہے نا. فتح مکہ کے بعد تو تیزی سے اسلام پھیلا تھا نا. جب اللہ کی نصرت آ جائے، فتح نصیب ہو جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ کا وقت پورا ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اب جو کام آپ کے ذمے تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں. ٹھیک ہے نا. یہ اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نہیں یہ سارا کہ یہ 114ویں صورت ہمیں حدیث سے پتہ چل گئی کہ یہ آخری ہے. ہاں، یہ آپ لوگ اپنی یاد دہانی کے لیے رکھیں. میں نے آپ سب کو لکھوایا ہوا ہے سورہ بقرہ 281 آیات کے لحاظ سے آخری آیت ہے، رائٹ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال 12 کو ہوا ہے تو وہ 3 کو نازل ہوئی ہے. 9 دن پہلے. ٹھیک ہے نا. جو سورہ بقرہ 281 ہم نے لکھوائی ہوئی ہے وہ آیت کے لحاظ سے جو آخری آیت نازل ہوئی ہے وہ 3 ربیع الاول کو 281 نازل ہوئی ہے. لیکن یہ قرآن کی ترتیب میں، مصحف کی ترتیب میں آخری صورت ہے، جو کہ میں نے ابھی حدیث کے حوالے سے بتایا، آخری مکمل صورت. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ. ٹھیک ہے. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. ورأیتا، اور آپ دیکھیں گے، الناس، لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج. ٹھیک ہے. اچھا،
فتح مکہ سے پہلے یہ بات کیوں مینشن کی گئی؟ فتح مکہ سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ ایک ایمان لاتا تھا، دو ایمان لاتے تھے، ایک ایمان لاتا تھا، دو مسلمان، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ فتح مکہ کے بعد تو فوج در فوج، فی دین اللہ افواجا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں آپ کا کام کیونکہ مکمل ہو گیا، فسبح، تو اب آپ تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر، اور بخشش مانگیے، انہ کان توابا، بے شک وہ ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ چلیں سورہ لہب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہاں پھر تاریخی پس منظر ہے، ہم یہاں اچھا یہاں میں آپ کو یہ بات کہوں گی کیونکہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ہم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی ہے تو وہ تو سورہ الگ کی آیات ہیں جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نبوت کا ظہور ہے۔ اچھا اب نبوت کا ظہور ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی تعلیم نہیں تھی تو 3 سال سائلنٹ پریچنگ رہی، ٹھیک ہے نا، بالکل دعوت و تبلیغ کا کیسا معاملہ رہا؟ خاندان والوں کو، دوست احباب، قریبی قریبی، ٹھیک ہے نا، یہ قریبی قریبی والا معاملہ تھا۔ 3 سال وہ گزرے ہیں کہ جس میں قریبی معاملہ تھا، لیکن کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم کو کیونکہ آپ نے دعوت دینا شروع کر دی تھی، ابو بکر، یہ لوگ ہیں، دوست احباب، بیوی، بچے، یہ جو ہیں بنو ہاشم خاندان کے، ان 3 سالوں میں یہاں پر جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں آپ نے بنو ہاشم کی 2 دفعہ کھانے پہ بلا کے دعوت دی تھی۔ ان سائلنٹ پریچنگ والے 3 سال میں آپ نے 2 دفعہ کھانے پہ بلایا تھا، تو اس میں اپنے پورے خاندان، پورے چچا، سب کو بلایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ چوتھا سال سورہ ہجر آیت 94۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب چاہے ان مشرکین کو برا لگے، آپ نے دعوت عام دینی ہے، یعنی اعلان کرنا ہے۔ تو وہ جو اعلان تھا وہ کس طرح کرتے؟ وہ اعلان کا کیونکہ عربوں کا جو طریقہ تھا اسی طرح ہی اعلان کیا گیا تھا۔ اس میں میں آپ کو صحیح بخاری کی پوری حدیث ہی میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا سورہ ہجر 94 میں کہ اب آپ اعلان عام کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر، کیونکہ عربوں کا رواج تھا کہ وہ ایک صفا پہاڑی ہم جانتے ہیں نا، صفا مروہ، صفا پہاڑی پہ چڑھ کے یا صباحا کا نعرہ لگاتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کے یا صباحا کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ نہیں پایا، یعنی کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں کہ اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ اچھا اب یہ بات کیونکہ کنٹینیو تھی، اسی دوران یہی بات سن کر ابو لہب نے کہا، کیا کہا؟ تبن لکا، کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی۔ یہ پوری صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا ابو لہب کا بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ تفسیر سے ملتا ہے۔ اس کا اپنا نام تھا عبد العزا، اپنا نام کیا تھا؟ عبد العزا، جی جو لات عزا منات یہ تھا نا، حمزہ، ہم کہتے نہیں یہ عرب مؤنث نام زیادہ رکھتے تھے، عبد العزا اس کا اپنا نام تھا۔ حسن و جمال شدید قسم کا، خوبصورتی بے انتہا خوبصورت نوجوان، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اور سرخ سفید ہونے کی وجہ سے یہ ابو لہب کہلایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اپنا نام عبد العزا ہے لیکن اپنی خوبصورتی سے یہ ابو لہب کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یہ اس کے بارے میں آ گیا۔ اچھا اس کی بیوی کون؟ ام جمیل، جیسے کہتے ہیں نا یہ خوبصورت کپل تھا، یہ ابو لہب ام جمیل، جو یہ دونوں تھے، لیکن دشمنی میں بے انتہا۔ آپ لوگ یاد کریں سورۃ تحریم میں ہم نے پڑھا تھا، اسلام دشمنی میں یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ شوہر بیوی سے بڑھ کے، بیوی شوہر سے بڑھ کے، ٹھیک ہے نا۔ ابو لہب ام جمیل، تو یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا۔ تو یہ سورت نازل ہوئی اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر آپ نے یہ بات کہی تھی، تو اس نے یہ جواب دیا، تو اس کے جواب پر پھر یہ سورت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اچھا اب یہ یدا کیا ہے؟ دونوں ہاتھ، یدا میں بھی پھر اس کا ہے کہ ہلاکت ہے، ٹوٹ جائیں، ہلاکت ہو اس کی ہلاکت اور بربادی، اور یہ اس کی بیسکلی پھر یہ بد دعا بنی نا، ہلاکت بھی ہوئی، اس کے لیے یہ بد دعائی الفاظ بھی آ گئے، ٹھیک ہے نا، جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی میں بولے،
کہا نا کہ بھئی تیرے ہاتھ ہلاک ہوں، تو دشمنی میں بولا نا اس نے، غصے دشمنی میں، تو اس پہ یہ ہلاکت ہونے کی دراصل یہ اس کے لیے بد دعا بھی تھی اس صورت میں۔ بد دعا کیسے تھی؟ بد دعا اس طرح سے تھی کہ اس کی یعنی جو ہلاکت ہے وہ ہوئی کیسے؟ اس کی دنیاوی ہلاکت جو ہے وہ اس طرح سے ہوئی کہ غزوہ بدر میں چند روز، اچھا یہ غزوہ بدر میں نہیں گیا تھا، آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں نا یہ ڈرپوک تھا، اس نے اپنی جگہ 2 سپاہی بھیج دیے تھے، تو یہ خود نہیں گیا تھا غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر کے چند روز بعد عدسیہ آئین سے، عدسیہ ایک بیماری تھی جس میں اس کو مبتلا ہو گیا تھا، جس میں طاعون کی طرح گل سڑ گیا تھا، اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہ گئی، حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی۔ آخر اسی کے لڑکوں نے بیماری پھیلنے کے اور اس ڈر سے، خوف سے، اس کے جسم پر دور ہی سے پتھر اور مٹی ڈال کے اس کو دفنا دیا۔ تو نہ صرف یہ اس کی ہلاکت کی تھی بلکہ اس کے لیے بددعا بھی تھی، اور اس کا انجام بھی تھا اس ایک آیت میں، ٹھیک ہے نا؟ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وہ ہلاک بھی ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے جو کچھ اس نے کمایا۔ کیوں؟ اس پر لکھیں یہ رئیس تھا، رئیس مکہ تھا نا، بہت مال تھا اس کے پاس، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا اس کے مال نے جو کچھ اس نے کمایا، ٹھیک ہے نا؟ سیصلا نارا ذات لہب، وہ ضرور داخل ہوگا، ٹھیک ہے، ان قریب ضرور داخل ہوگا ایسی آگ میں ذات لہب جو شولوں والی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو کہ لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ تو یہ چوتھی آیت بڑی سخت ہے، اس کی جو بیوی ہے وہ ام جمین ہے، یہ خود ابو لہب ہے، دونوں عداوت اور دشمنی میں پیش رہے، اسلام نقصان میں پیش رہے۔ اچھا، اس دشمنی میں دوسروں کے پاس جا جا کے بھی برائیاں کرتے تھے کہ کہیں کوئی دین نہ قبول کر لے، ٹھیک ہے نا؟ اس صورت میں ہے کہ ٹھیک ہے پھر وہ ضرور داخل ہوں گے ایسی آگ میں جو شولوں والی ہے، اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں رسی ہوگی چھال کی بنی ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پر ان کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، اب یہ آخرت کا معاملہ ہے کہ دنیا میں تو یہ ہوئے ہی ہوئے، دیکھیں جب یہ، اچھا اب اس کو آپ یہاں سے دیکھیں، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ ان کے چچا پہ ہی آئی تھی اس وقت، ایسے حالات میں یہ آیات پڑھنا، یہ بہت بڑا، آپ اس کیفیت کو بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھا کریں کہ ایسے حالات ہیں، اتنی دشمنی ہے، اس میں جب یہ آیات نازل ہوں گی، خود ابو لہب نے اور اس کا کیا حال ہوا ہوگا جب یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ تو تھا دنیاوی معاملہ، اب کیونکہ آیات میں آخرت کا بھی آ رہا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو ایندھن اٹھانے والی ہوگی، تو یہ ان میاں بیوی کی طرف اشارہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ صرف شولوں والی آگ ہوگی بلکہ اس کی بیوی ہی اس کی لکڑیاں ڈھونے والی ہوگی، یعنی اس آگ میں جو ابو لہب کی سزا ہوگی، وہ جو آگ میں بھڑک رہا ہوگا، اس آگ کا ایندھن بھڑکانے کے لیے اپنے شوہر کے لیے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے یہ خود ہی لکڑیاں ڈالے گی، یعنی یہ خود ہی لکڑیاں ڈالنے والی ہوگی جو اس ایندھن کو بڑھائے گی، جو کہ آگ بڑھے گی، جو کہ اس کے شوہر کی اس تکلیف میں، اس آگ میں اور عذاب میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو وہی والی بات، جیسے یہ دونوں میاں بیوی اسلام کے دشمن تھے، اسی طرح یہ دونوں میاں بیوی آخرت میں بھی اپنے میاں کی آگ کو، شوہر کی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے وہاں جو آگ میں لکڑیاں ڈالنے والی بھی یہ خود ہوگی، وہ خود اس ایندھن کو اٹھائے ہوئے ہوگی، اس کے گلے میں بٹی کو ہوگی، کون سی رسی ہوگی۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ اس بات کے لیے بھی بڑی مشہور تھی کہ یہ نا بڑے خوبصورت نیکلس پہنا کرتی تھی، تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا آخرت کا معاملہ بھی کیا کہ جو بڑے خوبصورتی سے ہار پہنا کرتی تھی، تو آخرت میں اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی کی صورت ہوگی، اور وہ ایسی رسی ہوگی جو کہ ایندھن ڈھونے والی ہوگی، جیسا کہ اس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھیں، وہ لونڈیاں یہ پہنا کرتی تھیں۔ تو یہ ان کا آخرت کا انجام بھی اس شوہر اور بیوی دونوں کا بتا دیا گیا کہ وہ رسی بھی اپنے اعمال بد کا ہی ایندھن ہے اس کا، کہ اگر دونوں میاں شوہر اور بیوی دنیا میں یہ کرتے رہے نا اسلام کو ختم کرنے کے، تو آخرت کا انجام بھی ہمیں ان کی ان آیات میں بتا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، چلیں یہاں اگلی سورہ اخلاص شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ہم اپنی بات حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ یہ بہت فضیلت والی بہت فضیلت والی سورت ہے، اور اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، تو آخر تم جس کو کہہ رہے ہو تمہارا رب ہے،
تو اس کا نسب بھی تو بیان کرو. اس پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے. اچھا اس کی پھر حدیث ہے صحیح بخاری کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1/3 قرآن قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, اس سورہ اخلاص کو اسے رات میں پڑھنے کی بہت ترغیب دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو حدیث ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ مسلم کی ہے, وہ مسلم کی حدیث ہے. یہ بخاری کی ہے 1/3 قرآن والی, اور مسلم کی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی پڑھتے تھے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. ٹھیک ہے, چلے اب سورت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے هو اللہ احد, وہ اللہ یکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اپنی ذات میں اپنی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا رب ہے. ٹھیک ہے نا, وہ یعنی یہ کون خالق ہے؟ یہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, اس پوری کائنات کا مالک ہے. وہ اللہ واحد یکتا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, یعنی اللہ سب کا مرجع ہے. سمد کس کو کہتے ہیں؟ سمد کے لغوی معنی بتائے گئے ہیں صاد نیم دال. سمد کے لغوی معنی ایسی مضبوط چٹان کے ہیں جس کو سہارا بنا کر کوئی جنگجو اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ سمد پہ ڈیٹیل بتایا کہ اللہ الصمد کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کا مرجع اور مضبوط سہارا ہے. وہ خود بخود قائم ہے, اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, اور تمام مخلوقات کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, باقی تمام مخلوقات کو اللہ کے سہارے کی, یعنی ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا نا کہ وہ ہے مخلوق کا سب سے بڑا سہارا. کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے, مخلوق کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے نا, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود جنا گیا. ٹھیک ہے نا, یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ٹھیک ہے نا, کلیئر. یہ آپ لوگ لکھ لیں یہاں پر, یہاں لکھ لیتے ہیں نا ہم, جیسے سورہ جن میں ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ جن کی. نہ اس کے لیے کوئی بیوی اختیار کر سکتا ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے. یعنی سورہ جن میں وہ واضح ہے کہ نہ اس کے لیے کوئی بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. یہ آپ لوگ یاد ہوگا, ہم نے سورہ انعام میں بھی پڑھا ہے, اور یہ نقطہ سورہ جن میں بھی کلیئر ہے. متخذہ صاحبۃ ولا ولد, نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اشارہ کیوں خاص واضح کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ عیسائی, آج اتنی بڑی عیسائی کمیونٹی ہمارے سامنے ہے جو کہ بدترین شرک کا اس وقت جو کر رہی ہے, گمراہی میں ڈری ہوئی ہے, جو کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر کوئی بھی. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں. یعنی کفو کا کیا مطلب ہے؟ ہمسر. یعنی جو قدرت, علم, حکمت, صفات سب کچھ کس کی ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اچھا, یہ آپ لوگ لکھیں سورہ شورا میں یہ آیت ہے, لیس کمثلہ شیئا, یعنی اس کی مثل کی کوئی, یعنی ہم مثال ہی نہیں دے سکتے. سمجھ آئی؟ یعنی مثال ہی کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیئا, اس کی کوئی مثال جیسی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی صورتیں ہیں جو کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں, جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ معوذتین کہلائی جاتی ہیں. اچھا, اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, پھر ہم سورہ فلق شروع کریں گے. اچھا, سب سے پہلے تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں, میں ساری احادیث ہی ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے, احادیث سے شروع کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں, فلق اور ناس کی. ٹھیک ہے نا. اس میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی دیکھی نہیں. پھر آپ نے یہ دونوں صورتیں تلاوت فرمائی. ٹھیک ہے, فلق اور ناس. دوسری حدیث دیکھیں, دوسری حدیث جو ہے وہ نسائی کی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو حابس, کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا, ہاں ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا ذکر فرمایا, اور وہ دونوں صورتیں معوذتین کہلائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے, تو یہ دونوں صورتیں ہی پڑھتے تھے. حتیٰ کہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنایا ہوا تھا, باقی دوسری چیزوں کو چھوڑ کر.
ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھیں صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، سب میں معوذتین پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور حدیث آتی ہے بخاری کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذتین پڑھتے، سورہ فلق سورہ ناس، اس کو پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی، یہ ٹھیک ہے یہ آخر کا وقت ہے جب بالکل آپ کی وفات سے پہلے کا نا، جب تکلیف ہو گئی تھی تو ان کو بار بار پڑھتے، اپنے جسم پر پھونک لیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو یہ میں صورتیں پڑھ کر آپ ہی کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی، یعنی حضرت عائشہ مدد کرتی تو وہ اپنے ہاتھ نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھوں سے پھونک کے پورے جسم پہ پھیر دیتی. ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ ہمیں اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا اور فضیلت کا بھی پتہ چل گیا. اچھا اب ان کے نزول کا بھی پڑھ لیتے ہیں کہ آخر یہ جب نزول کب ہوئی. ٹھیک ہے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دونوں صورتیں لے کے حاضر ہوئے اور فرمایا ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا. یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. یہ دونوں صورتوں کی ٹوٹل آیات 11 ہیں. 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتلا تھا جس پر سوئیاں چبھئی ہوئی تھیں. جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کی گرہ کھلتی جاتی اور وہ سوئی نکلتی جاتی. خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح طریقے سے صحیح ہو گئے اور کوئی شخص جکڑ بندی سے، اور جیسے کہ کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ آپ نے ساری حدیث بھی دیکھ لی اور حوالے بھی دیکھ لیے ہم نے اور اس کی فضیلت بھی دیکھ لی، یعنی ہم لوگ اپنی لائف میں کتنا زیادہ اس کو پڑھیں. اور یہ ہم آپ لوگوں میں سے جو اذکار پڑھتے ہوں گے انہیں اندازہ ہوگا صبح کے، شام کے، نماز کے بعد کے، رات سونے میں، سب میں ان صورتوں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اچھا یہ باتیں تو میں نے ٹوٹل میں آپ کو حدیث سے بتائی. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا خوبصورت بات ہمیں بتائی ہے. ایک بات انہوں نے کہا اس پہ آپ غور کریں. اب انہوں نے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آخری نبی، آخری رسول. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین انسان ہیں، معراج انسانیت کے درجے پر ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی امت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں انہوں نے کہا اب اس بات کو غور کریں کہ بشری تقاضوں کی جو کیفیت ہے وہ تو ان کے ساتھ بھی تھی. بخار بھی ہوتا تھا، تلوار کے بھی زخم لگے، خون بھی بہا، حتیٰ کہ نکاحت ہو گئی. اچھا نزا کا عالم بھی سخت تھا. ٹھیک ہے نا. نزا کا جو عالم ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں آپ کو بخار بھی تھا، شدید بھی تھے، اٹھا نہیں جاتا تھا، صحابہ لے کر آتے تھے. اس کیفیت میں آپ پر یہ جادو کا جو اثر ہے اس کی بات پھر وضاحت کی گئی ہے. انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کی کیفیت ہے اس کو ہم لوگ ذہن میں رکھیں، ہم امتی، کہ یہ جو کیفیت تھی یہ آپ کی جسمانی تھی، یہ جسمانی طور پہ تھی، اس میں رسالت کا کوئی قطعی طور پہ پہلو متاثر نہیں تھا، یہ جسمانی کیفیت تھی. اچھا کیفیت کیا تھی؟ یعنی کیا معاملہ تھا، آپ کو کیا تکلیف آئی تھی؟ آپ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ باتیں بھول جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. جادو کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھی کہ آپ بات کرتے کرتے ایک دم ذہن سے نکل جاتا تھا، آپ صحابہ سے بات کرتے بھول جاتے تھے کہ آپ پر کیا بات ہوئی تھی. تو یہ والی کیفیت تھی، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ پر جو جادو کی کیفیت تھی وہ جسمانی طور پر تھی اور آپ بات کرتے بھول جاتے تھے، آپ کو یاد نہیں رہتا تھا. بس یہ والی بات اہم ہے کیونکہ، اور اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہم امت کے لیے وہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا آپ کو تحفہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، یعنی ایک ڈیمانسٹریشن ہے کہ کروایا اللہ نے، وہ کروایا گیا اور امت کو بتایا گیا کہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو پھر یہ ضرور دونوں صورتیں ہی اس کا علاج ہے، یہ پڑھا جائے. لیکن یہاں سب سے اہم نقطہ ہے خاص کر کے ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ کہ وہ جادو ہی ہو، وہ وہم نہ ہو. ورنہ لوگ کہتے ہیں جی سورت پڑھتے ہیں تو اثر نہیں ہو رہا، تو وہ اسی لیے ہے کہ ایمان کمزور ہوئے پڑے ہیں. آج ایمانی کیفیت ویسی نہیں ہے، اس لیے یہ تحقیق کریں کہ آیا جادو ہے یا وہم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باقاعدہ انہوں نے کہا یہ صورتیں بہت بڑا خزانہ ہے امت کے لیے، لیکن اس کو اپنے ایمان اور یقین سے پڑھنا. پڑھ کے کہنا کہ جی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایسا نہیں، تو یہ آپ اپنے ایمانی کیفیت پہ غور کریں اس بات پہ. ٹھیک ہے. چلیں اب اپنی صورت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فلق. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. ٹھیک ہے. اس میں فلق کو سرکل کریں. فلق جو ہے یہ آپ لوگ سورہ انعام 92 ضرور لکھیں.
سوری سورہ انعام 96 ضرور لکھیں. فلک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا, ٹھیک ہے نا. یعنی فلک کے کیا مطلب ہوئے, کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی, یعنی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی صبح کیا ہے, صبح وہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ رات کی سیاہ تاریکی میں سے بالکل سفید سحر کا نمودار ہونا, یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اور سورہ انعام میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ جو گٹلی زمین کی اتنی گہرائی, اتنے اندھیرے میں وہ گٹلی ہوتی ہے, اس میں سے اس کا پھٹنا, تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہے. بیسکلی لفظ کیا ہے, پھاڑنا. فلک کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا, جو کہ اس گٹلی کی طرف بھی ہے, جو کہ ہم سورہ انعام 96 میں بھی پڑھ کر آئے ہیں. اور اس میں بھی ہے کہ یہ صبح کی سیاہ رات میں سے اس سفید دن کا نکلنا, ٹھیک ہے نا, اس کو پھاڑ کے نکلنا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی, ٹھیک ہے نا. میں پناہ میں آتا ہوں اس تمام مخلوقات کی شر سے. اب شر سے مراد کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی یہ مخلوقات ہیں, اتنی ہر طرح کی مخلوق ہے نا, ان تمام مخلوقات میں سے کوئی بھی اس طرح کا ہے کہ جو کہ شر پھیلا رہا ہے, ہر اس سے ہی انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ان تمام مخلوقات کے شر سے میں اس پناہ میں آتا ہوں. یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے, ٹھیک ہے نا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے, ٹھیک ہے نا. اندھیری رات کے شر سے جب وہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور خاص کر کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. اچھا, اندھیرے کے شر کا مطلب ہی یہی ہے کہ رات کا اندھیرا کیا ہوتا ہے, پھر اس میں انسان دیکھیں گناہ کے کام یہ سارے رات کے ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑوں کا, ان چیزوں کا, تمام رات کا نشان ہی یہی ہے کہ تمام رات میں ہونے والے تمام اس طرح کے جو شر ہیں اس سے بھی پناہ لی جائے, اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ رکھے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور پھونکے مارنے والیوں کی شر سے, اور گرہوں میں, یعنی گرہ جو باندھ دیتے ہیں, ان عورتوں کے شر سے جو گرہ باندھ کر پھونکے مارتی ہیں. اب یہ وہی تمام معاملات ہیں جو کہ یہ جادو, ٹونے, تعویذ, یہ تمام چیزیں جو کہ دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں کی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ان تمام کو یہ بات یہاں ڈاکٹر صاحب نے اہم یہ بات سمجھائی ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیں, سورہ بقرہ 102 ذہن میں رکھیں کہ وہاں جادو کے حوالے سے جو سب سے خوبصورت آیات ہم پڑھ کر آئے ہیں وہ سورہ بقرہ 102 ہیں, جہاں تفصیل سے ہے کہ گو کہ یہ حقیقت ہے, یہ برحق ہے, لیکن اس کے علم کو سیکھنا ہمیں اسلام میں جائز نہیں ہے. شریعت الاؤڈ نہیں کرتی ہمیں اس بات کو کہ وہ اس کا علم ہم سیکھیں, کیونکہ اس پر کرنے والا یقین کفر ہے, جادو کفر ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے یقین, ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے کیا, فلاں نے کیا, وہ فلاں نے نہیں کیا ہے, وہ اللہ ہی کا اذن ہے. تو جہاں یہ باتیں ہوں اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام ہے تو صحیح, ٹھیک ہے نا, وہ پھونکے مارنے والیوں کی شر سے, ان گروہوں پہ جو مارتی ہیں, تو یہ کرنے والے جو علم سیکھتے ہیں نا, ہمیں شریعت نے الاؤڈ نہیں کیا, لیکن جو کرتے ہیں وہ اللہ کا اذن ہے, کوئی نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کا اذن ہے. تو اس پہ کیا کہا جاتا ہے, جادو کفر ہے, یہ شرک ہے, جادو شرک ہے. آپ لوگ ریمائنڈر کے طور پہ ضرور سورہ بقرہ 102 اپنے ریمائنڈر کے طور پہ پڑھیں کہ ہمارے یہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے یہ والا, ہم ایک دم نہیں کہہ سکتے. برحق ضرور ہے تو آپ صورتیں پڑھیں, لیکن ذہن میں ایمان اور یقین اس لیول کا ہو کہ ہوا یہ اللہ ہی کے اذن سے, اس کی اتنی پاور نہیں ہے کہ اس نے اپنے علم سے جی جادو کر دیا. اور وہ جادو اور وہم میں بھی فرق ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے نا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب کہ وہ حسد کریں, ٹھیک ہے نا. اب حسد کیا ہے, حسد بھی اسی طرح ہے کہ عین الحق, اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نظر لگ جانا برحق ہے. حاسد کی جو نظر ہے اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں, لیکن اس سے پناہ مانگی جائے, ٹھیک ہے نا. اس میں کیا آیت میں یہ ہے کہ حاسد کے شر سے بچنے سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے. پھر وہی والی بات ہے, ذہن میں رکھیں اس پوری صورت کو پڑھتے ہوئے کہ جو بندہ مومن ہے اس کا یقین یہی ہے کہ جو تکلیف آئے گی اللہ کے اذن سے آئے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص کرے گا, ٹھیک ہے نا. وہ اللہ ہی کے اذن سے وہ تکلیف دور بھی ہوگی, ٹھیک ہے نا. چلیں اب دوسری سورت شروع کرتے ہیں, سورہ ناس ہے جو کہ آخری سورت ہے. چلیں سورہ ناس جو ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ناس جو ہے نا وہ بہت خوبصورت صورتوں میں سے. ہبا اگر آپ وہ نوٹ لگا دینا, وہ نوٹ پڑھ کے جب ہم سورت پڑھیں گے تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ سورت زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی, سورہ ناس والا. دیکھیں یہ بڑے اہم نکات ہیں, ان کو ذہن میں رکھیں کیونکہ معوذتین جوڑا ہے نا, جوڑا ہے.
سورہ فلک دیکھیں، ہم نے ابھی پڑھی نا سورہ فلک میں. اچھا بظاہر ہم نے کیا پڑھا؟ سورہ فلک میں ہم نے ان شر انگیزیوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم اللہ نے دیا جو انسان کی ظاہری حالت میں ہے. یعنی فلک اور ناس میں، فلک میں ہم نے کیا پڑھا؟ جن کا تعلق ہماری اپر یعنی ظاہری حالت، ہماری جو سامنے کا فزیکل اپیرنس ہے اس سے ہے. کیسے؟ جو انسان کی ظاہری حالت اور جسمانی کیفیت کو متاثر کرتی ہیں. یعنی ہم نے فلک میں سارا کیا پڑھا؟ اب آیات میں دیکھیں، آیت نمبر 2 کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی شر سے، ہر قسم کی شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. آیت نمبر 3 میں پھر اندھیرا، ٹھیک ہے نا، اپیرنس نظر آتی ہے، اندھیرے کے شر سے کیڑے مکوڑے جن انسان، ٹھیک ہے نا، بذات خود اندھیرا ہی سب سے بڑا شر ہے، ٹھیک ہے نا. ہم یہ ساری ظاہری کیفیت ہیں، مخلوقات کا شر، اندھیرے کا شر. چوتھی اور پانچویں آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹوٹے سوری یہ جادو ٹونے تعویذ، ان سے، ان جادو کرنے والی وہ جو عورتیں ہیں ان سے، جادو حقیقت ہے لیکن کفر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے پوائنٹ کیا تھے فلک کے؟ جسمانی کیفیت پہ اور ظاہری حالت میں. یہ تو ہو گئی، ٹھیک ہے. اب ہم سورہ ناس شروع کرنے لگے ہیں. سورہ ناس میں کیا ہے؟ سورہ ناس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ ناس جو ہے یہ ہماری اندر کی کنڈیشن آئے گی. وہ ظاہری حالت ہے، یہ باطنی کیفیت میں ہے. جیسے ہم اپنے قرآن پہ لکھ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا. فلک ساری ظاہری حالت ہے. ناس میں اب ہم کیا پڑھیں گے؟ ہمارے اندر کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. ایسے شرور سے پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی جائے گی جو انسان کے باطن پہ اثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی باطن پہ حملہ آور سب سے بڑا کیا ہے؟ شیطان ہے، جو ہمارا ساتھی جن ہے، جسے اللہ نے ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے کہ وہ ہمیں وسوسے ڈلواتا ہے، کرتا ہے، وہ دنیا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ غیبت کرو، برے کام کرو. تو یہاں یہ والی کیفیت ہوگی ناس میں. اچھا، اب جو شروع کی 3 آیتیں ہیں وہ اتنی خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے جیسے سمجھائی ہیں نا، میں چاہتی ہوں یہ آپ لوگ ایسے ہی سمجھیں. اب دیکھیں اینڈ ہے نا، آخری سورت پڑھ رہے ہیں. اچھا، ڈاکٹر صاحب نے ناس کو فاتحہ سے ریلیٹ کیا. فاتحہ کی 3 آیت اور ناس کی 3 آیت، انہوں نے کہا آپ اس کی خوبصورتی پہ دیکھیں تو یہ آپ کو بہت خوبصورت لگیں گی. اچھا، فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا. یہ صفاتی نام ہے نا، الرحمن بھی ہے، رحیم بھی ہے. یہ سورہ فاتحہ. یہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے؟ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری جو انسان ہے، تمام انسانوں کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی. تو صفات آ گئی نا. اچھا، پھر وہاں پہ آیت کیا آتی ہے؟ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا. بدلے کے دن کا مالک یعنی اس دن جو واحد القہار اللہ سبحانہ و تعالی وہی زبردست ہے، وہی اس دن کا مالک ہے. یہاں پہ ہم دوسری آیت پڑھیں گے ملک الناس، ٹھیک ہے نا. نہ صرف وہ انسانوں کا رب ہے، وہ انسانوں کا بادشاہ بھی ہے. یہ تم انسانوں کا بادشاہ بھی وہی ہے، ملک الناس ہے. اچھا، اب سورہ فاتحہ میں کیا آتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ الہ الناس، تمام انسانوں کے معبود کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہیں. یعنی ہم جب اب سورت پڑھنا میں شروع کروں گی اس میں اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیں. وہ 3 آیات اور یہ 3 آیات، جو شروع کی 3 آیات ہیں وہ بے انتہا خوبصورت آیات ہیں. اب اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والی ہے. قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، کس کے؟ انسانوں کے رب کی. یعنی برب الناس کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اس طرح سے ہے کہ تمہیں ایسی ذات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو کہ مکمل تم اس کے یعنی تمہاری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ضروریات کا کفیل ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی. پھر اگلی آیت دیکھیں، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی. یعنی وہ تمہارا معبود، وہ جو تمہارا رب ہی نہیں ہے، وہ تمہارا بادشاہ بھی ہے. اسی کا حکم ہر وقت، ہر جگہ، ہر چیز پر نافذ ہے، ٹھیک ہے نا. ملک الناس ہے، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، ٹھیک ہے، انسانوں کے بادشاہ کی. انسانوں کا بادشاہ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. الہ الناس، انسانوں کے معبود کی. انسانوں کے معبود کی کیا ہے؟ کہ وہ تمام انسانوں کا معبود بھی ہے. یعنی نہ صرف وہ رب ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کرو. کامل اختیار جو ہے وہ اس کا ہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ جو صورت ہے اس لحاظ سے رب جو ہے نا، کہ وہ تمہارا رب ہے. رب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جب ہم ماں کے پیٹ میں، ہمارا وجود ہی کیا ہوتا ہے، وہاں سے لے کے ہماری ضروریات پوری کرتے کرتے آپ انسانی زندگی کو دیکھیں، یہ تمام ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟
صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ تین آیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ نہ تم پناہ میں پناہ میں آتا ہوں کس کے؟ انسانوں کے رب کی. وہ تمہارا رب ہے، انسانوں کے بادشاہ کی. نہ صرف وہ تمہارا رب ہے بلکہ وہ بادشاہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. ہر وقت ہر حکم اللہ کا ہے. اور جب وہ یہ ہے تو تم انسانوں کو چاہیے کہ تم اس کی عبادت کرو، وہ تمہارا معبود بھی ہے. یہ تین آیتیں تو ہمیں کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کا تعارف ہے ان تین آیتوں میں. اچھا پھر آگے دیکھیں، من شر الوسواس الخناس. اب یہ بات نہیں کیفیت آ گئی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وہ ذکر سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں، ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہم کریں گے. اب وسوسہ کیا ہے؟ وسواسل کیا ہے؟ وسوسہ، وسوسہ کہتے ہیں مخفی چھپی ہوئی آواز کو. یہ جو شیطان ہے وہی جو ہمارا ساتھی شیطان ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وسوسہ کہتے ہیں مخفی آواز کو. یعنی جو شیطان ہے وہ اتنی نہایت غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں بری بات ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ان تین آیتوں کے بعد ہمیں یہ والی آیت بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. پہلے تو تم رب کو رب مانو، پھر اس کو بادشاہ مانو، پھر اس کی عبادت کرو. جب تک تم عبادت کرو گے تم سیف ہو، ٹھیک ہے نا. اب تو تم سیف ہو. جہاں تم اللہ کا ذکر بھول جاؤ گے، جہاں تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور تم نے اللہ کو بھلا دیا، تو فوراً شیطان اٹیک کرے گا، ٹھیک ہے نا. وسواسے کا کیا مطلب ہوا؟ فوراً وہ حملہ کرے گا تمہارے اوپر. وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو کہ ذکر سن کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. وسوسہ تو ہمیں سمجھ آ گیا اس آیت میں کہ وسوسہ تو وہ مخفی آواز ہے جو کہ وہ ہمارے دل میں برائی ڈال دیتا ہے. لیکن خناس کون ہے پھر؟ وسواس خناس. خناس کس کو کہتے ہیں؟ خناس اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہی تمہیں دل میں وسوسہ آئے، وہ دل میں ڈالے کہ تم یہ غلط کام کرو، فوراً اللہ کا ذکر کرو. اور اللہ کا ذکر کیا کرو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے. ادھر سے وسوسہ آیا، اب ہم کریں گے نہیں. اس سے ہماری بچت کیا ہوگی کہ وہ جو گناہ پہ آمادہ کرنا چاہے گا نا تو ہم کریں گے نہیں. ہم نے کیا کیا؟ فوراً اللہ کا ذکر کیا. اللہ کا ذکر کیا تو وہ خناس ہو گیا. خناس کا کیا مطلب ہے؟ کھسک جانے والا. وہ کہتے ہیں نا خاموشی سے کھسک جانے والا وہ شیطان، یہ اس کی صفت ہے کہ ادھر تم نے اللہ کو یاد کیا، ادھر اسی وقت وہ کھسک گیا، ٹھیک ہے نا. تین آیتیں پہ اللہ کو ذکر کرتے رہو گے تو وسوسے نہیں آئیں گے، ذکر چھوڑو گے تو وسوسہ آ جائے گا. وسوسہ آئے تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو گے تو خناس. وہ جو شیطان ہے، وہ جو ہے شیطان کی صفت، وہ کیا ہے؟ فوراً خاموشی سے کھسک جائے گا. الذی، وہ جو یوسوسو، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی والناس. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کی یہ دونوں اقسام ہم دیکھ لیتے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. دیکھیں پہلے تو ہم جنوں والی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابلیس جن ہی تو تھا، ٹھیک ہے نا. ہم خود ہی تو کہتے ہیں کہ وہ جن تھا، آگ سے بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے. شیاطین جن، یہ دو اقسام ہے. وسوسے ڈالنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. اچھا جنوں میں سے جو ہے جو شیاطین جن ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شیطان کو ہمارے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو ہمارا ساتھی جن ہے، جو شیطان ہے، وہ اٹیچ ہے. اس کا کام ہی یہ ہے، وہ گمراہ کرتا رہتا ہے. جس پہ یہ حدیث ہے مسلم کی 7108 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ سے کہی کہ ہم سب کے ساتھ ایک ساتھی شیطان ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا. یہ تو وہ وسوسے والا ہے جو میرے ساتھ، ہم سب انسانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو کہ قیامت کے دن پھر ہمیں نظر آئے گا جب وہ آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا. سورہ قاف آیت 21 سے 29 پورا ڈیٹیل ہے. اس کو کرینہ کہا گیا نا، ہمارا ساتھی شیطان ہے. یہ تو ہو گیا شیطان جنوں میں سے. اچھا انسانوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. ہر وہ انسان جس کے اندر یہ شیطانوں والی صفت ہے نا، وہ پھر شیطان کا نمائندہ ہے، ٹھیک ہے نا. ہم انسانوں میں سے بھی جو شیطانی صفات والے لوگ ہیں وہ پھر شیطان کے نمائندے ہیں. اچھا یہاں حدیث بھی ہمیں مل جاتی ہے. حدیث اس طرح سے ہے، اب انسانوں کے بارے میں حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آ گئیں. رات کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گھر گئے. رستے میں دو انصاری صحابہ وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کے فرمایا
کہ یہ میری اہلیہ صفیہ بنت ہی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے ایک ساتھی شیطان جنوں میں سے جو ہر وقت وسوسے ڈال رہا ہے، لیکن ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ کھسک جاتا ہے، خناس کھسک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے پھر ان انسانوں سے جو کہ شیطانی اعمال کرتے ہیں اور شیطانوں والے کام کرتے ہیں، پھر وہ شیطان کے نمائندے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ یا الحمدللہ آج ہم لوگوں کا قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم دعائے ختم قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اور میں وہی، کیونکہ سارے نکات کیونکہ ڈاکٹر اسرار کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے، ان کے تمام گناہوں سے ان کو مغفرت فرمائے، بہت زیادہ گناہوں سے ان کو دور کرے اور ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ جو انہوں نے دعا کی ہے وہ دعا ہی اتنی خوبصورت ہے، میں وہ دعا ہی پڑھوں گی جو انہوں نے اپنے بیان قرآن میں دعائے ختم قرآن پڑھی ہے، اور وہ ترجمے کے ساتھ ہی انہوں نے پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا دعا ہم مانگیں اور ہمیں ترجمہ نہ پتا ہو تو بہتر ہے ہم دعا ترجمے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ چلیں، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر کے اندر مجھے جو وحشت ہو اسے میرے لیے مانوس فرما دے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ مجھ پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت۔ وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمت، اس کو میرے لیے امام، نور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے یاد کرا دے جو کچھ میں اس میں سے بھول جاؤں۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور مجھے سکھا دے اس میں سے جو میں نہیں جانتا۔ ورزقنی تلاوتہ، اور مجھے توفیق فرما دے میں اسے پڑھتا رہوں۔ انا اللیل و انا النہاری، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی۔ وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، اور اے تمام جہان کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل اور گواہ بنا دے۔ ان کی دو دعائیں ہیں، ان کی پہلی دعا میں یہ سبق ہے، یعنی انہوں نے کہا اس دعا میں بھی یہ ایک سبق ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری قبر کے اندر جو وحشت ہوگی اسے میرے لیے مانوس فرما دے، تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے یہی سمجھایا کہ دیکھیں وہ اتنی، اب خود ہی ہم ذہن میں لائیں قبر اور قبر کا حال اور اس میں جو وحشت ہوگی، جو اس میں مانوسیت آئے گی وہ اس قرآن کی ہی وجہ سے آئے گی۔ اس قرآن کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اس پہ عمل کر کے آگے پہنچانا، یہ اس کے حقوق ہیں، یہی چیزیں اس وقت ہماری مدد کریں گی۔ تو وہ جو وحشت سے پھر مانوسیت کی طرف جو تعلق بنے گا وہ یہ قرآن ہی بنے گا، ٹھیک ہے، یہ اہم نقطہ۔ پھر انہوں نے کہا آخر میں ہم خود اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل اور گواہ بنا دے، ٹھیک ہے نا، ہم نے اسے پڑھا، ہم نے اس پہ سمجھا، اب ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے اپنے حالات کے مطابق کہ ہم اس پہ عمل کریں، کہیں کل کو یہ میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے۔ دیکھیں یہ پڑھ لینا بھی بہت بڑی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، اب یہ امانت آ گئی نا، اب یہ ہم سب کے پاس ایک امانت ہے، اس امانت کا حق ادا کریں گے تو یہ ہمارے خلاف ورنہ گواہی نہیں دے گا، یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ اس نے پڑھا اور آگے پہنچایا۔ اللہ نہ کرے کہ قیامت کے دن یہ کھڑا ہو کے پھر ہمارے خلاف ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے گواہ بن کے کھڑا ہو، یہ ہمارے حق میں کھڑا ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دوسری دعا بھی بہت خوبصورت ہے، یہ بھی ختم قرآن کی ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہم انی عبدکا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدکا وابن امتکا، تیری ایک ناچیز غلام اور ادنا کنیز کا بیٹا ہوں، یعنی میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، میری ماں بھی تیری غلام ہے۔ فی قبضتکا، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناسیتی بیدکا، میری پیشانی ہی تیرے ہاتھ میں ہے، مادن فی حکمکا، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاءک، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر ہی مبنی ہے۔ اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس پاک نام کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات مقدم کو موسوم فرمایا، او انزلتہ فی کتابک، یا جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا،
او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اسے بھی تو نے اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ کر رکھا ہو، ان تجعل القرآن کریم ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، وہ نور الصدری، اور اسے میرے سینے کا نور بنا دے، وہ جلاء حزنی، اور میرے رنج و حزن کا مداوا بنا دے، وہ ذہب ہمی و غمی، اور میرے تفرقات اور غموں کے ازالے کا سبب بنا دے، آمین آمین۔ ربک اللہ لکی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بآيات وذكر حكيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔